انتظار تھا الحمدللہ وہ گھڑی آ چکی ہے. میری تمام مرد حضرات سے اور اسی طرح پردہ نشی جو خواتین ہمارے نام لے رہے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حضرت کی بات کو سنے اور اسے سمجھے اور نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں انشاءاللہ اس پر 100% عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ ان باتوں کو ہم پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب جڑ کر بیٹھ جائیں. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں, اس طرح بکھر کر کھل کر نہ بیٹھے, قریب قریب آ جائیں, جڑ کر بیٹھے. انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آئے گی, فائدہ بھی ہوگا. ماشاءاللہ حضرت والا بہت ہی علم کی بات سب کو بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب چونکہ آخری کڑی ہے اور سب سے اہم بات ہمارے سامنے آنی ہے اور آپ جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں شاید سب جانتے ہیں حضرت والا تعارف کے محتاج تو نہیں ہے اور ہمارے اکابرین اس کے قائل بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے جذبات ہے. حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ مرکز العلوم ہگڑے نگر کا آپ محتمل بھی ہیں. آپ کے تحت میں کئی علاقے میں مکاتب بھی چل رہے ہیں. آپ کے تلامذہ آپ سے پڑھے ہوئے طلباء کرام اسٹوڈنٹ جگہ جگہ میں آپ ہی کے ماتحت میں امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو باکمال اور باصلاحیت شخصیتوں میں شمار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار کام لے رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کے بے حساب اور بے پایا خدمات میں جڑے ہوئے ہیں اور امت کی فکر کو لے کر کے آپ کرناٹکا ہی نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. میں ابھی جو حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہ کو کہہ رہے تھے, ہم اپنے سارے سامعین سے اور ہماری ماں بہنوں سے ایک گزارش کے ساتھ میں یہ شعر جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سن لیں گے, اس کے بعد حضرت والا دامت برکاتہ کی بات ہوگی. اپنے مرکز سے گر دور نکل جاؤ گے, اپنے مرکز سے گر دور نکل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی ماضی کا سبق بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں لوگ رفاقت کا فریب, دے رہے ہیں تمہیں لوگ رفاقت کا فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے تو بدل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خواب ہو جاؤ گے, خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو, خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو. دھوپ اتنی تو نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو, وہ کریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس وقت بورڈ کی پریشانی جو ہمارے سامنے ہے اس کے متعلق ہمیں ایک ہی باتوں سے مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته
واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: ولله المشرق والمغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة وخضرة، وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت کل ہند میں جو مذاکرے چل رہے ہیں، ان مذاکروں سے کون دانا ناواقف ہے کہ وہ یوں کہہ سکتا ہو کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا مذاکرے ہو رہے ہیں، کن باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کن باتوں کی طرف آگاہ کیا جا رہا ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں، کوئی بھی سمجھدار انسان نہیں کہہ سکتا۔ زمانہ اس وقت اتنا تیز ہے ہر اعتبار سے کہ بچہ بھی بہت ساری چیزوں سے واقف ہے۔ انہی تیز رفتار زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ فتنے، حالات، مسائل، پریشانیاں ہماری طرف متوجہ ہوتی جا رہی ہیں۔ جہاں ایام کی گردشیں، اوقات کا دوران بہت تیز ہے، وہیں پر فتنے بھی ہماری جانب بڑے ہی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے میں آزمائشیں تو چلتی رہیں گی، ان آزمائشوں میں خصوصاً 2014 سے امت جن آزمائشوں پر سے گزر رہی ہے، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان، یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر 6 مہینے کو یہ عنوان آتا ہے اور اس عنوان پر علماء متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ کراتے ہیں، اور پھر اس عنوان کے تحت جو کچھ کارروائی ہونی چاہیے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ پھر وہ کارروائی سے ہم فارغ ہوتے ہیں، پھر دوسرا شروع، دوسرے سے فارغ ہوئے تو تیسرا شروع، اسی طرح قریب زمانے تک ہم پر اسی طرح کے حالات آ رہے ہیں۔ وہ تمام حالات میں ایک NRC کے موقع پر، CAA کے موقع پر تمام کو جوڑ کر ایک بیداری لائی گئی تھی۔ اب یہ دوسری عمومی بیداری لانے کے لیے تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف کے عنوان پر جا بجا مرد اور عورتوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ CAA کا معاملہ یہ منفرد ایک ایک شخص پر
آنے والا معاملہ تھا، اس معاملے کا شکار تمام مرد، تمام عورتیں، پھر آگے مستقبل میں آنے والے تمام بچے بھی شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب جو مسئلہ پیش آیا ہے یہ سیدھے سیدھے ان شعائر اسلام پر نشانہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمان ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہمیشہ یہ بات سوچنے کی ہے، جب بھی کسی قوم کو آپ مٹانے کا فیصلہ کریں، یہ روز اول سے تاریخ کا مطالعہ کرنے پر آپ کو پتہ چلے گا، تو سب سے پہلے اس کے زبان کو ختم کرو۔ چنانچہ جس وقت ہندوستان میں آزادی ملنے کے بعد ایک پری پلاننگ کے تحت جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اردو جو مسلمانوں کی زبان ہے اس کو دھیرے دھیرے ختم کرتے چلے گئے۔ اگر آپ غور کریں گے، اردو اسکولیں جتنے پورے ہندوستان میں موجود تھیں، ان تمام اسکولوں میں اس وقت 1% اسکول باقی ہے۔ 99% اردو اسکولوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جب کسی قوم کو آپ مٹانا چاہتے ہیں، پہلے اس کی ذات مٹانے سے پہلے اس کی پہچان مٹا دو۔ چنانچہ اس وقت نیو جنریشن اردو اگر آپ ان کے سامنے بولیں گے، بہت ساری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بعضو ابو بیٹھے رہیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ابو ان کا کہنے کا مطلب کیا، بولنے کا مطلب کیا، تشریف رکھو کا مطلب کیا؟ کہ جس وقت کسی سے آپ کہیے تشریف رکھیے تو یہ تشریف رکھیے نیو جنریشن کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ بیٹھو بولو، بیٹھو بولو، بیٹھیں گے۔ اور پھر آپ ان کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کریں تو ان باتوں کو وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ جو الفاظ نشستگاہیں آپ دیگر تمام اردو کے جملے استعمال کیجئے، آپ ان تمام اردو جملوں سے بالکل واقف نہیں۔ تو اب چلتے 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 زمانے سے اردو ختم ہو گیا۔ اب دوسری بات کہ جس وقت ان لوگوں نے دوسرا قدم اٹھایا، اس وقت یہ سوچا کہ اب ان لوگوں کے اندر سے کلچر بھی نکال دو۔ چنانچہ جو اردو بولنے والے مسلمانوں کے اندر جو کلچر ہے، جس کو ہم لوگ اپنی ذاتی تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب کا بھی خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سٹائل ہمارا دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ اپنا لباس سٹائل ہو یا اپنے رہن سہن کا سٹائل ہو، جو بھی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی بدل گیا۔ اب تیسرا، اب ان کے خاتمہ کے لیے سب سے بڑی نشانیاں مسلمانوں کے حق میں وہ ان کی وہ پرانی نشانیاں ہیں جس کو ہم لوگ اوقاف کہتے ہیں۔ مسلمان کی دو طرح کی جائیداد ہوتی ہیں، ایک ہے پبلک پراپرٹی اور ایک ہے پرسنل پراپرٹی۔ ذرا توجہ سے میری بات کو سمجھنا، ایک ہے پبلک پراپرٹی اور ایک ہے پرسنل پراپرٹی۔ یہ دو پراپرٹیوں میں پرسنل پراپرٹی کا مالک اپنی ذات سے ہے، جیسے سب جانتے ہیں ان کے نام سے پراپرٹی ہے، ان کے نام سے پراپرٹی ہے۔ جب جیسے کہ آج کل لوگ پوچھتے بھی ہیں کیا کوئی خاص زمین ہے، کوئی خاص بلڈنگ ہے، ہم جس وقت کسی کے یہاں رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلا ہمارا دماغ اسی بات کی طرف چلتا ہے، ان سے ذرا پوچھئے جو یہ عمارت ہے کیا ان کی خاص ہے، کیا یہ جائیداد ان کی خاص ہے؟ گویا خاص جائیداد والا ہوگا تو وہ حیثیت والا ہے، وہ یہ سوسائٹی میں عزت والا ہے، وقار والا ہے۔ اس کو آپ اگر لڑکی دیں گے یا اس گھر سے اگر آپ لڑکی لیں گے، آپ بھی پروقار بنیں گے، آپ کا بھی ایک مقام ہوگا، آپ بھی ایک حیثیت والے سمجھے جائیں گے۔ اس لیے عام طور پر یہ سوال کرنے کے ہم عادی ہیں۔ یہ تو رہی بات پرسنل پراپرٹی، لیکن ایک دوسری بات پبلک پراپرٹی۔
पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? मसाजिद, मदारिस, खानखाहें, दरगाहें और कब्रस्तान, इस ईदगाहें, इनको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब पब्लिक प्रॉपर्टी कहां से आई? पब्लिक प्रॉपर्टी 3 जगहों से आई। नंबर 1, पुराने जितने बादशाह थे, राजा महाराजा जिनको कहा जाता है, उन बादशाहों के तरफ से अता करदा अतिया है। गोया शाही हदिया, शाही अतिया, शाही डोनेशन, शाही जमीन, शाही ईदगाह, ये गोया उस जमाने के बादशाहों ने मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए, मुसलमानों की इबादत के लिए, मुसलमानों की पहचान के लिए, मुसलमानों के तारुफ के लिए उन्होंने प्रॉपर्टियां अता फरमाई। ये पुराने ज़मान, सदियों से ये प्रॉपर्टियां चलती हुई आ रही हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी जो आज़ादी के मौके पर जिस वक्त बंटवारा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर, तो उस बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ हमारे तमाम अकाबिरीन थे। कोई भी हमारे बुजुर्ग उनकी मुवाफकत में नहीं थे। ये जो मारेंगे मरेंगे पाकिस्तान बनाएंगे जिस वक्त नारा लोगों ने बुलंद किया, हमारे अकाबिर ने, दारुल उलूम देवबंद ने बाकायदा उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, ऐसा जुमला हमारे सामने मत कहा करो, लोगों को मत वरगलाया करो, लोगों को मत उकसाया करो, लोगों को मत तश्कील किया करो, लोगों को यहां से भगाया मत करो, वरना हम इंतहाई कमजोर हो जाएंगे, हमारी पहचान मिटा दी जाएगी, हमारी निशानी मिटा दी जाएगी। हमारी बुजुर्गों की कुर्बानियां बंटवारे के लिए नहीं है, हमारी बुजुर्गों की कुर्बानियां ये हिंदुस्तान को दारुल अमन बनाने के लिए है, हिंदुस्तान को हर एतबार से आजादी दिलाने के लिए है, हिंदुस्तान को तमाम मजहब वालों के मजाहिब पर चलने की आजादी मिले, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानी नहीं दी। लेकिन ये सोची समझी ये चाल और सोची समझी एक ऐसा हाल लोगों पर तारी हुआ कि लोग बंटवारे को तरजीह देने वाले तरजीह दिए। चुनाचे एक बड़ा मजमा यहां से पड़ोस मुल्क मुंतकिल होने लगा। अमृतसर से लेकर लाहौर जाने वाली ट्रेनें जो मुसाफिरों के लिए मुतय्यन की गई थी, खाक और खून की किताब आप हजरत मुताला कीजिए, लाशें भरकर यहां से ट्रेन पहुंची है, लाशें भरकर पहुंची हैं। बंटवारा एक तो अंग्रेजों से लड़ते वक्त एक उम्मत का बड़ा तबका दुनिया से रुखसत हो गया शहादत का मकाम पाकर, लेकिन ये अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जिस तरह का मामला बंटवारे के मौके पर हुआ वो नागुफ्ता भी मामला है। उस वक्त में एक बड़ा मजमा फितनों का शिकार हुआ, हालात का शिकार हुआ, मसाइल का शिकार हुआ। चुनाचे वो लोग ये खुशफहमी में यहां से वहां गए कि वहां जाने के बाद हमारा मुस्तकिल मुल्क बनेगा, हमारा मुस्तकिल मुल्क रहेगा, वहां हर एतबार से खैर खाही मुसलमानों के साथ की जाएगी। चुनाचे एक मजमा उसी एतबार से गया। हमारे असलाफ ने, तवज्जो से मेरी बात सुनना, ये कोई दीगर फजाइल का बयान नहीं कर रहा हूं, आप इधर उधर देखें, ये मैं टॉपिक पर बोल रहा हूं। जिस टॉपिक पर बोल रहा हूं तवज्जो से समझें ताकि समझाना आसान हो जाए। समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। तो बहरहाल समझना है, आप समझेंगे तभी तो समझाएंगे। तो मैं याद कर रहा हूं, जिस वक्त वहां मुस्तकिल एक मजमा चला गया, हमारे असलाफ को फिक्र पैदा हुआ, अरे भाई उनके दीनी हाल क्या होगा, उनके दीनदारी के बारे में क्या होगा, उनकी तालीम के बारे में क्या होगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या होगा, उनके दीगर तमाम मसाइल को हल कौन करेगा। चुनाचे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये जमात तश्कील दी गई ताकि वो भी हिजरत करने वालों के साथ हिजरत करें। मुफ्ती शफी साहब हिजरत करने वाले नहीं, हिजरत कराया गया, उनको यहां से भेजा गया
آپ یہاں سے جائیں، وہاں جا کر مسلک کا تحفظ کیجئے، مسلک کا تحفظ کیجئے، امت کا تحفظ کیجئے، جا کر ان کی دینی حال کو بحال کیجئے۔ اس کے لیے ایک جماعت یہاں کے علماء کی تشکیل دی گئی۔ اور دوسری طرف اسلاف نے یہاں کے امت کو سنبھالا، جاؤ مت، بٹو مت، گھٹو مت، اس بات کی طرف ایک بڑا مجمع علماء اکرام کا علاقے کا دورہ کیا اور سب کو سمجھایا، تم ڈرو مت، ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے اکابر نے یہاں رہنے کے لیے قربانی دی ہے، یہاں کی زمینیں ہماری زمینیں ہیں، یہاں کی جائیداد ہماری جائیداد ہے، ہم نے انگریز کو بھگانے کے لیے لڑی ہے، پاکستان بنانے کے لیے نہیں لڑے۔ یہ تمام باتیں چل چل کر گاؤں گاؤں جا کر بزرگوں نے سمجھایا، تب جا کر ہمارے آبا و اجداد یہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ جب ہو گئے، بہرحال یہ تمام ہنگامہ ختم ہو گیا، تو یہاں پر جتنی پراپرٹیاں چھوڑ کر یہاں سے پڑوس ملک کو ہجرت لوگوں نے کر لیا، تو ان کی پراپرٹیاں یہاں پر پڑی رہی، گھر رہا، بہت سارے مساجد رہے، بہت سارے مدارس رہے، بہت ساری زمینیں رہیں، جو لوگ یہاں کے ذمہ دار تھے سب کے سب وہاں چلے گئے۔ آپ جا کر مالیر کوٹلہ میں دیکھیے، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مالیر کوٹلہ کے علاقوں میں رہا کرتی تھی، آج اتنے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، 300 مساجد ویران ہیں، 300 مساجد ویران ہیں۔ وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، آپ بیجاپور چلے جائیے، جا کر وہاں کا جائزہ لیجئے، وہاں کے حکومت کے اعتبار سے جائزہ لینے پر پتہ چلے گا 400 مساجد شاہی زمانے کی مساجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ مسلمان تھے لیکن سب کے سب ہجرت کر کے ادھر ادھر چلے گئے۔ اب یہاں جو پراپرٹیاں چھوڑی گئیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کے رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، جو اتنے قابل تھے ان پراپرٹیوں کو سنبھال سکے، ان پراپرٹیوں کو نبھا سکے، ان پراپرٹیوں کا تحفظ کر سکے، ان پراپرٹیوں کے اعتبار سے خیال رکھ سکے، انہوں نے باقاعدہ رکھا۔ اور جو اس حیثیت میں نہیں تھے انہوں نے معذرت چاہ لیا۔ تو پھر توجہ سے بے بات سننا، 1913 میں ایک اصول بنا انگریز کے زمانے میں کہ جو آبا و اجداد کی جائیداد وقف کردہ اور بادشاہ راجہ مہاراجاؤں کا دیا ہوا جائیداد، یہ سب ایک وقف کے لسٹ میں شامل کرنا چاہیے، ان سب کی نگرانی مسلمان کریں گے۔ 1913 پھر اس کو اور مضبوط کیا گیا 1936 میں، اور ذرا مضبوط کرتے ہوئے بہت سارے شرائط، بہت ساری باتیں، بہت سارے حالات کو مد نظر رکھ کر اس میں اور بھی کچھ باتیں بڑھائی گئیں، شرائط بڑھائے گئے تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو جائے۔ اب بٹوارہ ہو گیا، بٹوارہ ہونے کے بعد دوسری جائیدادیں بھی آ گئیں، جو لوگ یہاں سے گئے مہاجرین، ان کی جائیدادیں جو ہندوستان میں رہ گئیں ان کو بھی اوقاف میں شامل کر لیا گیا۔ تو گویا یہ سیکنڈ بیچ، عربی فرسٹ بیچ تو راجاؤں کا دیا ہوا ہے، سیکنڈ جو ہے وہ یہاں مہاجرین کا چھوڑا ہوا، ان کو بھی شامل کیا گیا۔ چنانچہ 1955 میں ایک ایکٹ بنا جس میں اور بھی مزید شرائط لگا کر کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اعتبار سے متولی بننا چاہتا ہے یا فیملی ٹرسٹ بنانا چاہتا ہے یا فیملی اگر اس کو سنبھالنا چاہتی ہے، وہ آ کر اپنے ٹرسٹ کو یہاں رجسٹر کرائیں۔ تو یہ سیکنڈ ٹیڈ ہوا۔ پھر اسی پر جب اور مزید لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اوقاف کرنے لگے تو 1998 میں اور ایک مرتبہ بیٹھ کر اس کو اور مزید ایک باڈی کی تشکیل دی گئی، ایک باڈی بنائی گئی۔ ارے بھائی اس کو گورنمنٹ رجسٹرڈ کی حیثیت دے کر ایک بورڈ بنا دیا گیا۔ ماشاءاللہ وہ بورڈ جو کمزور تھا 98 میں اور مضبوط ہو گیا۔ پھر اور بھی مزید
رائے آنے لگی، یہ ہونا چاہیے، یہ اختیار دینا چاہیے، یہ اختیار دینا چاہیے، یہ اختیار دینا چاہیے۔ چنانچہ 2013 میں پانچویں مرتبہ بیٹھ کر اور مزید اصول و ضوابط اس ایکٹ کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ کتنے بار ہوا بھائی؟ عربی کتنے مرتبہ ہوا؟ اب ذرا سنو، جس وقت کوئی لیڈر بنتا ہے، وہ لیڈر جتنا خرچ کرتا ہے، جتنی آؤٹ گوئنگ ہوئی، سوئے بغیر سنو مجھے دیکھتے ہوئے، جتنی آؤٹ گوئنگ ہوئی اس سے 100 گنا زیادہ، 500 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ انکمنگ کا امیدوار ہوتا ہے۔ بھائی جتنا خرچہ کیا الیکشنز میں، سلیکشن میں، تو اتنا اس سے 1000 گنا زیادہ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا پرانے لیڈراں پورے کھا چکے، جو کھانا تھا کھا چکے، دیگ میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی کچھ نہ کچھ ہم بن رہے ہیں عہدے دار، کچھ رہے گا تبھی تو چکیں گے۔ خالی آپ کو دیگاں کو چاٹنے کو جاؤ تو کوئی چاٹنے کے لیے آئے گا؟ ارے بھائی کچھ رہے گا تبھی تو نکالیں گے۔ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب صاف کر چکے ہیں۔ کتنا صاف کیے؟ جس وقت آزادی ہوئی 1,17,000 پراپرٹیاں صرف کرناٹک میں تھی۔ کتنا بولو بھائی بولو؟ 1,17,000 1,17,000 پراپرٹیز۔ میں 40,000 کہتا رہا، کل سی او صاحب نے مجھے لقمہ دیا، نہیں مفتی صاحب 40 نہیں 1,17,000 بعد میں، جس وقت 2013 میں کہا گیا ارے پھر ایک مرتبہ جا کر جانچو، جا کر دیکھو کون سی پراپرٹیاں مسلمانوں کی، جا کر دیکھے تو 40,000 جو 1955 میں معلوم ہوا کہ 40,000 پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہیں، 1,17,000 میں باقی کہاں گئے پراپرٹی اللہ جانے۔ 40,000 ہیں، 40,000 ہیں۔ 1998 میں ان سے کہا گیا ان کے کاغذات وغیرہ تلاش کرو۔ جب تلاش کرے تو بعد میں پتا چلا 2013 میں خالی 3,800 سے کم پراپرٹیاں، یعنی 4,000 سے کم، اتنے ہی پراپرٹیوں کے کاغذات ہمارے پاس ہیں۔ کتنے میں سے؟ وہ 1,17,000 میں سے 40 ہیں، گھر کو ثابت ہوا۔ 40 میں سے کتنے ہیں؟ 10% بھی نہیں، اتنی ہی ہمارے پاس ہیں۔ اب بقیہ کہاں گئے بھائی؟ بقیہ کدھر گئے؟ ان کو جس وقت جانچا گیا، اس لیے کہ بھائی وقف بورڈ جو ہے وہ بھی یہ حکومت کا حصہ ہے، وہ کوئی الگ نہیں، وقف بورڈ حکومت کا حصہ، اور وہاں بھی کوئی امانت دار، نیک اور پارسا، بڑے بزرگ، بڑے اولیاء، ان کو لا کر بٹھا کر آپ نگرانی کرو نہیں، انہیں چھتری کا تو چھتری ہی کی نسل میں سے کوئی بنے گا۔ اور جو آ رہا ہے یہ اگر چیئرمین سیٹ لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، کوئی 20 کروڑ، کوئی 30 کروڑ، کوئی 50 کروڑ روپے خرچ کر کے چیئرمین کی سیٹ حاصل کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جنرل سوال، جناب ہم تو اوقاف کے خدام ہیں، ہم تو اوقاف کے خدام ہیں، بہت خدام نہ بھی میں خادم آپ کو 50 کروڑ خرچ کر پاتا ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ خادم جو ہوتا ہے 50 کروڑ کیوں خرچ کرتا ہے چیئرمین بننے کے لیے؟ فیہ نظرن، کیا مطلب؟ اگر تو 50 کروڑ دے کر آ رہا ہے، 500 کروڑ کماتا ہے۔ میں تمام جلسوں میں کہتا ہوا آ رہا ہوں،
ہونا تو یہ چاہیے اگر تمہارے گھر کی طرف کوئی انگلی اٹھائے آپ باہر آئیں گے، کون رے پتھر پھینکے ہنسو؟ اگر آپ کے بچے کو کوئی مارے صاحب آئیں گے، کون بچے کو مارے ہنسو؟ کون جی تمہیں؟ میں اس کا چچا۔ کون جی تمہیں؟ میں اس کا دادا۔ کون جی تمہیں؟ میں اس کا ماموں۔ کون جی تمہیں؟ میں اس کا پھوپھا۔ کوئی نہ کوئی رشتہ دار آئے گا۔ جب اوقاف پر انگلی اٹھی، کیسی انگلی؟ یہ کہا گیا اوقاف میں اب تک 13 لوگ ذمہ دار ہوتے تھے، تمام مذہب کے اوقاف، جین کے اوقاف، سکھوں کے اوقاف، جتنے اوقاف ہیں ان سب میں 13 لوگ ہوتے ہیں، پورے کے پورے اسی مذہب کے ہوں گے۔ جین والوں میں جین مذہب کا، سکھ والوں میں سکھ مذہب کا، ہندو والوں میں ہندوؤں کا، جو جس مذہب کا ہے، کرسچن والوں میں کرسچن کا، انہی کا ہوتا ہے، باہر کا کوئی ہوتا یعنی غیر مذہب والا نہیں ہوتا۔ ہمارا مسلمانوں کا بھی کون ہوتا تھا؟ کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 13 میں ایک ایم پی، نوٹ دا پوائنٹ، ایک ایم ایل اے اور ایم ایل سی، 2 علماء، ایک شیعہ سے ایک سنی سے، سنی میں مفتی ہونا ضروری ہے، شیعہ میں عالم بھی چلے گا، 2 عورتیں، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، بقیہ 7 نارمل مسلمان لوگ جو الیکٹڈ ہو کر آتے ہیں اور اس میں سے ایک چیئرمین بنے گا۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب ہم لوگوں کو ہنگامہ کیوں ہے یہ سنو، پتہ نہیں خامخواہ چیختے بمڑی مارتے رہتے ہو۔ ارے ہنگامہ یہ ہے، انہوں نے یہ اصول 2024 میں نکالا، مسلمانوں کے اوقاف کے لیے 14 باتیں اس میں شامل کی گئی، مزید 14 باتیں۔ ان 14 میں یہ چھوڑو، 14 میں 3 ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بالکل قبول نہیں۔ اگر دیگر باتیں آپ 19-20 کر سکتے ہو، بقیہ باتوں کو 19-20 نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف میں صرف 3 لوگ مسلمان رہیں گے، بقیہ 10 غیر مذہبی ہوں گے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کرسچین بھی، ہندو بھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مسلمان نہیں ہوں گے۔ وہ 3 کون ہوں گے جو مسلمان ہوں گے؟ اس میں سے ایک جو عہدہ ہوگا وہ عہدہ والا ہوگا۔ لیکن آپ ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہاں پر اللہ اللہ بول کر 4000 پراپرٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے چوراں پورے بیٹھ کر ہی، اور ان میں سے ایک آدمی بھی اوقاف پر جب انگلی اٹھی، اوقاف والوں کو چاہیے کہ وہ سڑک پہ اترتے۔ کہاں اترتے؟ میں وقف والا ہوں۔ ارے بولے بھی میں وقف والا، یہ تمام ذمہ دار وقف والے، مولوی صاحب پورے وقف والے، ہم نہ کیا ضرورت آنے کی روڈ پر؟ روڈ پر کون آنا؟ روڈ پر کون آنا؟ بھئی ہماری مسجد پر کوئی کچھ کہے، مسجد کے ذمہ دار آئیں گے۔ تمہیں کون بھائی؟ میں متولی۔ تمہیں کون بھائی؟ میں صدر۔ تمہیں کون جی؟ میں سیکریٹری۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ذمہ دار کو آنا چاہیے۔ جب وقت پر آنچ آئے تو کس کو آنا چاہیے؟ یہ بھی وقت والا نہیں۔ کیوں؟ آئیں گے تو ان کی فہرست نکل جائے گی، بس جی تمہاری بھونگی دباؤ، تمہارے بارے میں یہ آرڈر آیا ہوا ہے، تمہیں ذرا حضرت خاموش، تمہاری لسٹ پکڑو، تمہیں حضرت خاموش، تمہاری لسٹ پکڑو، سب کو انہوں کی لسٹ تھما دی جائے گی۔ اتنے کم وقت ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو حالات آئے نا، کیوں آئے؟ کئی ایسے ریٹائرڈ لوگ، میرے پاس میرے فون میں میسیج موجود ہے، ایک ریٹائرڈ انسان ریٹائرڈ ہو کر اپنا ریٹائرمنٹ کا پیسہ جو وقت کو آ چکا ہے اسے وصول کرنے کے لیے 22 سال پھر رہا ہے۔ کتنے سال؟ اب ہے کہ انتقال ہو گیا، اللہ کو معلوم۔ 22 سال روئے میرے سامنے آ کر، ہمارے دارالقضا میں آ کر۔ میں بولیا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں مولانا؟ کچھ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ اوقاف کا کیا ذمہ دار نہیں، میں کون؟ میں کچھ بھی، میں تو جانتا بھی نہیں۔
کیا ہے کدھر ہے. لیکن وہ بیچارہ کہنے لگا دیکھیے یہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں زمین پر بیٹھ کر جس وقت لوگ سیاہی میں قلم ڈبا کر لکھا کرتے تھے اس زمانے سے وقت میں کام کیا ہوں. آج میں ریٹائرڈ ہو کر میرے حق کا پیسہ مانگنے جا رہا ہوں. اوقاف میں لوگ رشوت پوچھتے ہیں. کتنے پرسنٹ دیتے ہیں؟ بولو جی پیسہ نکال کو دیتے ہوں. ارے سن رہے نہیں سن رہے؟ ایک تو یہ حالات جو آئے یہ ہمیں یہ میٹر کو چھیڑتے اس لیے. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ اگر اس بل کو پاس ہونے دے دیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ہماری چیز ہماری نہیں رہی. مسجد ان کے حوالے، جتنی پرسنل پراپرٹیز ہیں، چاہے آپ اپنے پرائیویٹ مسجد بنائے ہو، پرائیویٹ مدرسہ بنائے ہو، پرائیویٹ آپ نے قبرستان بنایا، پرائیویٹ آپ نے عیدگاہ بنایا، پرائیویٹ پراپرٹیز جو بھی رفاع عام کے لیے کھولی گئی ہیں ان سب کو آپ اوقاف میں شامل کرنا ہوگا. وہ بھی کون سے اوقاف؟ جس اوقاف میں 3 ہی مسلمان ہیں، 10 غیر مسلم ہیں. وہ 10 غیر مسلم آپ کے اوقاف کے بارے میں اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں گے. اے یہ مسجد کی جتنی کمیٹیاں ہیں سب کو ڈیزالو کرو. مسجد میں کوئی بھی متولی، صدر، انہوں کون بھی نہیں رہیں گے. اللہ نہ کرے اگر ان کم بختوں کے حوالے ہو گیا مسجد میں غیروں کو ذمہ دار بنایا جائے گا. قبرستان کا ذمہ دار غیر، بھئی 10 آدمی ان میں سے ہیں. اگر ان 10 میں سے کسی کو کہہ دیا جائے انہوں ایک مسلم، انہوں 2 ممبر ہیں تمہارے ساتھ، یہ 2 ممبر تو غیر ہیں. مسجد کے ذمہ دار غیر، قبرستان کا ذمہ دار غیر، تمام عیدگاہوں کا ذمہ دار غیر. اب غیروں کے حوالے مسلمانوں کی پراپرٹی کر دیں گے پھر ہماری کیا رہے گی؟ توجہ. جس وقت اللہ نہ کرے ہماری تمام پراپرٹیاں ان کے حوالے ہو جائیں، ہمارے تمام اوقاف ان کے حوالے ہو جائیں، ہماری تمام چیزیں ان کے حوالے ہو جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دفن اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ووٹیں نہ کریں. مردے کو لا کر آپ کھڑا رکھیں گے، فریج میں رکھ دیں گے کہ اس لیے کہ تمہارے ڈاکومنٹس دفن کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹس کی کمی ہے، یہ ڈاکومنٹس کی کمی ہے، یہ ڈاکومنٹس کی کمی ہے. جاؤ پہلے ڈاکومنٹس کو پہلے پورا کرو، بعد میں آ کر مردے کو دفن کرو. یہ کون کہے گا؟ یہ وہ شخص کہے گا جو بیٹھا ہوا ہے. آج اس غفلت سے نکلنے کی آواز ہے. مسلمان مردوں کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی اپنا حق جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں عطا کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہندوستان کا ایک اصول ہے، ہندوستان میں سروں کو گنا جاتا ہے، سروں کو گنا جاتا ہے. سروں کے اندر کے بھیجے کو نہیں دیکھا جاتا، سروں کے اندر کے دماغ کو نہیں دیکھا جاتا. اسی لیے یہاں پر میجارٹی پر فیصلہ ہوتا ہے، اور میجارٹی چاہے پاگلوں کا ہو، میجارٹی چاہے دیوانوں کا ہو، میجارٹی چاہے احمقوں کا ہو، میجارٹی چاہے رذیلوں کا ہو، میجارٹی چاہے تعصب خوروں کا ہو، سب کی میجارٹی کا اعتبار ہوتا ہے کہ ان کے یہاں سر گنا جاتا ہے. چاہے وہ سر پاگل کا ہو، چاہے وہ سر نالائق کا ہو، چاہے وہ سر غریب انسان، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے قابل نہ ہو اس کا ہو. وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں غریبوں کے ووٹ، غریبوں کے معنی کیا؟ نادان بیچارے. میں تو کہتا ہوں اس وقت متعصب لوگوں کو جو ووٹ دینے والی قوم ہے وہ 90% وہ ہیں جو الٹریٹس ہیں، جو نادان ہیں، جو ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، گاؤں والے ہیں. یہی لوگ جا کر ان کو جتاتے ہیں. جتنے عقل مند، میں تو ایک بات اوپنلی کہتا ہوں، محلے محلے میں جو لوگ آپ کہو بھئی اس میں جو لوگ فلاں کو ووٹ دیے ذرا الگ ہو جاؤ، جو لوگ فلاں کو ووٹ دیے ذرا الگ ہو جاؤ، آپ دیکھیے پورے ہاف لوزاں ادھر رہیں گے. کدھر؟ ادھر. پورے عقل مندہ ادھر رہیں گے. جو لوگ عقل مندی سے جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، وہ سب ادھر.
اب ان کو وہ کہتے ہیں ادھر لوگ تمہیں کتنا بٹنا ہے بک لو، ہمیں ووٹ ڈالنے والے ادھر کے لوگ ہیں، ہمیں ادھر کے لوگوں کو الو بنا کر ووٹ لینے آتا ہے۔ اسی لیے اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میدان بھرنے کو جو کہا گیا، 24 تاریخ کو مردوں کو، 20 تاریخ کی عورتوں کو بھی روکنا ہے، بلانا ہے اور ان کو بتانا ہے یہ جو اوقاف جس کے بارے میں یہ بل آئی ہے، یہ بل ہمیں منظور نہیں۔ انہوں نے ہمارے کیو آر کوڈ کے جتنی محنت ہوئی ہے ان تمام کے سلسلے میں شکوک کا اظہار فرمایا، یہ سب جعلی ہیں، یہ بتانا ہے نہیں۔ جس طرح ہم نے کیو آر کوڈ کے ذریعے سے تمہاری مخالفت کی، آج بذات خود آ کر تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، ہماری عورتیں بھی مخالفت کریں گی۔ 4 کروڑ سے زائد جس طرح کیو آر کوڈ میں ہم نے اپنے احتجاج کو درج فرمایا، آج بذات خود ہم جمع ہو کر یہاں اتنے لاکھ جمع ہوئے، وہاں اتنے لاکھ جمع ہوئے، یہاں اتنے لاکھ جمع ہوئے، وہاں اتنے لاکھ جمع ہوئے، گویا 4 کروڑ کی جگہ پر 10 کروڑ کو پورے ہندوستان میں جمانا ہے، پورے ہندوستان میں جمانا ہے۔ آج ہمارے اکابر اسی فکر کو لے کر مسلم پرسنل لاء کا جو متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں، ارے بھائی مسلمانوں، پورے ہندوستان میں بنگلور کے غیور مسلمان مشہور ہے، یہ زمین ٹیپو کی ہے، ٹیپو کی زمین وہ ہے جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آج کے انگریز بھی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی آواز کو دبانے کے لیے ٹیپو کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا تاکہ یہاں کی عورتیں، یہاں کے مرد آئیں اور آ کر حضرت ٹیپو سلطان کے نائب بن کر تمام کتوں کا منہ بند کریں۔ تمام کتوں، میں جو کہتا ہوں ارے بھائی کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے کے لیے، بھونکنے کو بند کرنے کے لیے خالی جھک کو پتھر اٹھائے سکا ایکٹنگ کرے تو بس سے پورے کتے خاموش، پورے کتے۔ آپ دیکھیے کتا بھونک رہا ہے، آپ خالی ہو جھکو، دم دبا لے کر بھاگے گا۔ دیکھیں نہیں دیکھیں، کتا کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کرنا ہے، کرانا ہے، چلنا ہے، چلانا ہے، بولنا ہے، بلوانا ہے، آنا ہے، لے کر آنا ہے، کریں گے بھائی۔ 20 کو لانا ہے اور 24 کو آنا ہے، 20 کو لانا ہے، 24 کو آنا ہے۔ 20 کو لانا کسے 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 بھائی، زور سے بولو، نہیں کسے؟ ایسا بیٹھے گویا رمضان میں بات کر رہا ہوں میں۔ 20 کو لانا ہے، تمام خواتین کو لا کر مجمع کو بتانا ہے کہ ہمارے احتجاج میں ہمارے خواتین کوئی کم حصے دار نہیں ہے، کوئی کم حصے دار نہیں ہے۔ اس مجمع کو للذکر مثل حظ الانثیین اب بتانا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ مجمع اتنا بڑا ہو، اتنا بڑا ہو، اتنا بڑا ہو، ہر ایک مرد سے 2 عورتیں جمع ہوں کم از کم، ہر ایک مرد سے، یعنی کیا مطلب، جو مجمع 24 کو جمع ہونے والا ہے اس کا ڈبل 20 کو جمع ہونا ہے، صبح 10 بجے سے لے کر انشاءاللہ ظہر تک کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ میں آ کر دیگر ٹاپک اس لیے نہیں چھیڑا، میرے پاس وقت کم ہے، میں شارٹسٹ آپ کی یہ بات سمجھا دی کہ بھئی یہ ایک ہی نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام باتوں کے لیے گنجائش نہیں۔ اب جیسے میں نے کہا، اب ہر نیا چور اب چرانے کے لیے جب جگہ نہیں ہے، جب اس نے سوچا ارے بھئی ذرا یہ زمین ہمارے لیے کیا، پتا چلا نہیں یہ ملٹری والوں کی زمین ہے، یہ زمین ہمارے لیے کیا، پتا چلا نہیں یہ ریلوے والوں کی زمین ہے۔ ملٹری کو اگر چھو گے نسلیں ختم ہو جائیں گی، ریلوے کو چھو گے تو تم ختم ہو جائے گے۔ کرنا تو کیا کرنا، بھولے بھالے مسلمان ہیں ہی، کیا کرے تو تیری خاموش، پایا کھا لے کو پھسار لے کو سوتے رہتے ہیں، سو پایا کھا لے کر پھسار لے کو کیا کرے کو تو بھی ان کے اندر نہ ایکشن نہ ریاکشن۔ اب بتانا ہے ارے کم بختو، شاید کہ
بلند خفت باشد، تم نے کیا سمجھا ہم سو رہے ہیں؟ ہم ابھی بھی تمہارے گھات میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے سوئے ہوئے جذبات کو مت جگایا کرو، پھر جگاؤ گے. ڈیکن ہیرالڈ کو یاد کر لینا، پھر دیگر تمام ان باتوں کو یاد کر لینا. جب جب مسلمانوں پر آنچ آئے تو بنگلور کے مسلمان، کرناٹک کے مسلمان کیا ہنگامہ برپا کیا تھا. وہی ہمارے آبا و اجداد کا جذبہ ہمارے اندر ابھی بھی وہی خون دوڑ رہا ہے. کہو انشاءاللہ. خون بدل گیا کہ وہی خون ہے؟ ارے وہی تو خون ہے ہمارے اندر، یا بدل گیا؟ ہم تو بدلے نہیں، وہی ڈی این اے ہمارا وہی ہے. جب وہی ہے، اسی طرح کی للکار، اسی طرح کی آواز، اسی طرح کی حرکتیں، اسی طرح کی باتیں، بغیر ہنگامہ کیے کہ سائلنٹ آنا ہے. کہو انشاءاللہ. سائلنٹ آنا ہے. اور ہمارے بڑے جس پرچے کو ہاتھ پہ پکڑنے کو کہتے ہیں، وہی پرچہ پکڑ کر ہم بسم اللہ بول کر آگے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس احتجاج کو مثالی احتجاج بنائے گا. اس احتجاج کو انشاءاللہ تاریخی احتجاج اللہ بنائے گا. پھر دیکھنا ہماری زبان سے نکلنے والی آواز کہاں تک اللہ پہنچاتے ہیں. اللہ ہم نے شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارا آج کا یہ اجلاس، یہ پروگرام بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ اور پرمتانت طریقے سے کامیاب ہوا. مرد حضرات بھی شریک ہوئے، بالخصوص عورتیں بڑی تعداد میں الحمدللہ ہماری بات پر، ہماری دعوت پر لبیک